ہم صبر کا صرف نام لیتے ہیں، اگر ہم میں حقیقی صبر ہوتا تو عدالتیں ویران، جیلیں سنسان، ہسپتال بیابان ہوتے اور نمازی مسجدوں میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہوتے۔ اگر ایک سے زیادہ لوگ آپ سے اختلاف رکھتے ہیں تو صرف ایک بار اپنے موقف اور رویے پر نظر ثانی کر لیجئے، شاید واقعی لوگوں کا اختلاف درست ہو۔ آپ کا یقین ہی آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہوتا ہے، جس قدر یقین سے مانگو گے وہ اتنا ہی عطا کرے گا۔ دین اسلام میں میرے مطابق یا میرے خیال جیسے جملوں کی بالکل گنجائش نہیں۔ عاجزی اختیار کریں کیونکہ انسان کی اکڑ رب کی پکڑ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں دوسروں کے ساتھ وہ خیال بن کے رہیں جو پریشانی میں بھی آئے تو چہرے پہ مسکان پھیل جائے۔ زیادہ شکایتیں نہ کیا کریں کیونکہ شکایت شکر کو ختم کر دیتی ہے۔ چھوٹے ظرف کے آدمی کو بڑا منصب مل جائے تو آدمی بڑا نہیں ہو جاتا بلکہ منصب کی مٹی پلید ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ صبر اور قدر کرنا کوئی کوئی ہی جانتا ہے، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ شاید جانتے تو سبھی ہوں مگر سب حسب ضرورت صبر اور قدر کا استعمال کرتے ہوں۔ دل ایک ایسی دولت ہے جسے نہ خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی بیچا جا سکتا ہے، جبکہ اسے بطور تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی سے پرہیز کریں۔ اگر آپ خود کامیابی کی سیڑھی پہ نہیں چڑھ سکے تو جو کوشش کر رہے ہیں ان کے سر پر چڑھ کر تنقید مت کرو۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے، اس کی حکمت ہمارے سوچ سے پرے ہے۔ ضرورت صرف یقین کی ہے، ایمان کی پختگی کی ہے۔ ایک پردہ اپنے ارد گرد بسنے والے افراد کے عیوب پر بھی ڈالا کیجیے، زندگی سہل ہوگی اور آخرت میں یقیناً آپ کے عیوب بھی چھپا لیے جائیں گے۔ آپ کی مشکل پریشانی صرف آپ کی ہے، دوسروں کے لیے صرف ایک دلچسپ سٹوری ہے جو وہ مختلف محفلوں میں کچھ اضافے کے ساتھ سناتے رہتے ہیں۔ آئینہ دیکھ کر حقیقت کو تسلیم کرنا، کسی پر تنقید سے پہلے اپنے گریبان دیکھنا، محافل میں دوسروں کے گناہوں کے تذکروں چسکوں کی بجائے اپنا محاسبہ کرنا، شعور کی پختگی کی علامت ہیں۔ آپ کا نام روزانہ کسی کی دعا میں ہو اور آپ کو اس کا معلوم بھی نہ ہو، اسے خوش بختی کہتے ہیں۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ محبت، احساس، انصاف اور رحم دلی کے بغیر یہ ایک دنیا ایک غیر محفوظ جنگل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ رزق حلال کمانے اور کھانے والوں کے لیے اللہ اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے، دنیا میں باعزت رکھتا ہے، آخرت میں بلند درجات سے نوازتا ہے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ ہم بغض اور حسد کی اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں کہ اپنی خطا تسلیم کرنے کی بجائے جسے عزت اور رتبہ ملا ہو اسے بے عزت اور ذلیل و رسوا کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔
جو آخرت کے لیے جیتا ہے نا، اس کے لیے دنیا کا غم غم نہیں ہوتا، محرومی محرومی نہیں ہوتی۔ اس کی فتح و ناکامی کے معیارات دنیا والوں سے یکسر مختلف ہوتے ہیں۔